السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان المعظم کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ اور میرے کریم، جب تو نے بن مانگے ہم گنہگاروں کو شب معراج عطا کی، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ شب برات اور شب قدر بھی نصیب فرما۔ اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز۔ غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز۔ اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے،
کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا، یہ شعر صرف سننے نہیں بلکہ سمجھنے والا شعر ہے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات ہم اور آپ جشن غریب نواز کی اس بابرکت محفل میں موجود ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات کہ جنہوں نے خواجہ خواجگاں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس پاکیزہ محفل کو سجایا ہے، اور قابل مبارکباد ہیں ہم اور آپ کہ جنہیں اللہ نے غریب نواز کے نام پر اس محفل پاک میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب ہمارے اور آپ کے سامنے سے رخصت ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں بر صغیر ہند و پاک میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان خواجہ خواجگاں کا عرس پاک منایا کرتے ہیں، اور اپنے اپنے شعور و حیثیت کے مطابق غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہم سنیوں کے یہاں جب عام مرحومین کے نام پر قرآن خوانی کی جاتی ہے، تیجا کیا جاتا ہے، 8واں 10واں کیا جاتا ہے، 40واں کیا جاتا ہے، برسی کی جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف ایصال ثواب ہوا کرتا ہے۔ یعنی ہم وہ کام کرتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے اور دعا بھی یہ ہوتی ہے کہ مولا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا ثواب تو فلاں ابن فلاں کو عطا فرما۔ یعنی کرتے ہم ہیں اور ثواب اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب کرنا۔ اسی طرح جب اولیاء اکرام کے عرس پاک کی محفل ہوتی ہے، بزرگان دین کے نام پر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، یا ان کی بارگاہ میں چادر چڑھائی جاتی ہے، ان کے نام پر فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کا مقصد بھی صرف اور صرف ایصال ثواب ہوا کرتا ہے۔ یعنی بزرگان دین کے نام پر یہ سب کچھ کریں یا اپنے مرحومین کے نام پر یہ سب کچھ کریں، اس کا مقصد صرف اور صرف ایصال ثواب ہے، اس کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایصال ثواب آپ بزرگان دین کے نام پر کریں یا عام مرحومین کے نام پر کریں، اللہ تبارک تعالی کرنے والے کو بھی ثواب دے گا، اور جن کے نام پر کیا جائے اللہ انہیں بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بات اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ اگر آپ کسی مرنے والے کے نام پر کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا پورا ثواب کرنے والے کو بھی دے گا، اور جس کے نام پر کیا جائے اللہ ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھا کریں کہ ایصال ثواب کے نام پر آپ جو کچھ بھی کریں، آپ کا وہ کام قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر اگر کوئی کام کرتے ہیں آپ، تو نہ کرنے والے کو اس کا فائدہ ہونا ہے، اور نہ جن کے نام پر کیا جائے انہیں کوئی فائدہ ہونا ہے۔ آگے بات سمجھ میں آپ کے؟ جیسے مثال کے طور پر کہیں پر ایصال ثواب کے نام پر کچھ ایسے کام بھی لوگ جذبات میں یا جہالت کی بنیاد
یا دین سے دوری کی بنیاد کر گزرتے ہیں کہ جو کام قرآن و سنت کے خلاف ہوا کرتا ہے، ڈول بجانا یا ہڑدنگ مچانا یا لوگوں کو مرد و عورت کی خلط ملط کرنا، یہ کوئی کام اگر قرآن و سنت کے خلاف کیا جائے تو نہ کرنے والے کو فائدہ ہوگا، نہ جن کے نام پر کیا جائے انہیں کوئی فائدہ ہوگا۔ اس کا خیال رکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ولادت کی تاریخ 14 رجب المرجب یعنی ماہ رجب کی 6 تاریخ آپ کی تاریخ وصال ہے، اور ماہ رجب ہی کی 14 تاریخ آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ 14 رجب المرجب کو خراسان کے قصبہ سنجر میں سادات اکرام کے گھر میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کی والدہ کا نام ام الورا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ والد و والدہ کی طرف سے حسنی حسینی سید ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھی جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، اور والد کی طرف سے بھی جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، یعنی حسنی حسینی سید۔ اگر بات ولایت کی جائے تو ولایت کے بہت سے مختلف درجات ہیں۔ ان میں ایک سب سے بڑا درجہ ولایت کا یہ ہے کہ بندہ ماں کی کوکھ سے اللہ کا ولی بن کر پیدا ہوتا ہے، جسے ولی بائی برتھ کہتے ہیں یا مادرزاد ولی کہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی آپ مادرزاد ولی یعنی ماں کی کوکھ سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کا مکمل ذمہ آپ کے والد سید غیاث الدین سنجری رحمت اللہ تعالی نے لیا۔ آپ کے والد ہی آپ کو پڑھاتے رہے اور آپ کی تربیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ جب غریب نواز 15 سال کے ہوئے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ اب والد کے انتقال کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے، پوری دنیا سے کٹ کٹا کر اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے رہتے، لوگوں سے ملنا جڑنا آپ نے چھوڑ دیا۔ یعنی والد کے انتقال نے گویا آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو بہت سنبھالا، بہت سمجھایا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے گھر سے نکلنا، لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں دھیرے دھیرے جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آگے بڑھیں گے اور وہاں تک پہنچیں گے اور میری اصل گفتگو کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ آپ کو وراثت میں والد کی طرف سے ایک پنچکی اور ایک انگوروں کا باغ ملا تھا۔ پنچکی جس سے کھیت وغیرہ سینچتے ہیں، باغ میں پانی ڈالتے، جسے ٹیوب ویل کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ نے یہ بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دن آپ اپنے انگوروں کے باغ میں موجود تھے کہ وقت کے مجذوب ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی باغ میں تشریف لائے، آپ سے ملاقات ہوئی۔ مجذوب نے اپنا جھوٹا آپ کو کھلایا۔ فرمایا گیا کہ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی نے اپنی جیب سے یا اپنی تھیلے سے روٹی کا سوکھا ٹکڑا یا خلی کا سوکھا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں رکھ کر چبایا، اور چبانے کے بعد غریب نواز کے منہ میں رکھ دیا۔ غریب نواز کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ آپ نے اس مجذوب کے جھوٹے کو اپنے حلق کے نیچے اتارا، اور غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس مجذوب کا جھوٹا اندر جانا تھا کہ دنیا اندر سے باہر نکل آئی۔ یعنی ولی کا جھوٹا میں نے کھایا تو دل سے دنیا کی، باغ کی، مال و دولت کی، انگوروں کی
پنچکی کی محبت نکل گئی. آپ نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا، اس کے بعد اپنا باغ اور پنچکی آپ نے بیچ دیا. جو کچھ پیسہ لگا آپ کے ہاتھ اپنی والدہ کو دیا، اپنے بھائی کا چھوٹا بھائی جو تھا اس کا حق ادا کیا، اور اس کے بعد ماں سے اجازت لے کر حصول علم کے لیے، علم کی طلب میں آپ اس وقت جو علم کا مرکز تھا خراسان، علم کا مرکز تھا بغداد، آپ وہاں کے سفر پر روانہ ہو گئے. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں عمر تقریباً 15.5-16 سال کی تھی. آپ حصول علم کی خاطر خراسان کی طرف روانہ ہوئے. اب کتابوں میں آتا ہے کہ غریب نواز آپ کے حصے جو کچھ لگا تھا آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور تھوڑا بہت سامان سفر اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، آپ جب خراسان کی طرف چلے تو خراسان پہنچنے سے پہلے درمیان میں ایک جنگل آتا تھا. جنگل کے اندر 2 ڈاکو موجود تھے جس کو رہزن کہتے ہیں، اور یہ 2 ڈاکو جو تھے یہ فقیر کا لبادہ اوڑے ہوئے جنگل میں بیٹھے تھے جو آنے والے قافلے کو اور مسافروں کو لوٹا کرتے تھے. جب انہوں نے آہٹ سنی کہ کوئی آ رہا ہے جنگل میں تو دونوں بالکل الرٹ ہو کر تیار ہو گئے کہ چلو اب کوئی آ رہا ہے، اس کو ہمیں لوٹنا ہے. ان کی نظر پڑی تو دیکھا ایک اکیلا 15-16 سال کا لڑکا چلا آتا ہے. تو دونوں ڈاکوؤں نے سوچا کہ اس کو کیا قتل کرے، اس کو کیا دھمکائیں، اس کو کیا مارے. اس کو تو آنکھ دکھائیں گے تو خود بخود ڈر کے مارے سب کچھ ہمارے حوالے کر دے گا. غریب نواز قریب آئے تو ان دونوں ڈاکوؤں نے جو وہاں پر مسافر بنے بیٹھے تھے اور فقیر جیسے نظر آتے تھے، انہوں نے غریب نواز سے کہا کہ اے لڑکے کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں سنجر کا رہنے والا ہوں، میں سمرقند اور بخارا اور بغداد جا رہا ہوں حصول علم کے لیے. تو انہوں نے کہا ہم بھی مسافر ہیں لیکن ہمارے پاس کھانے پینے کا راستے کا سارا سامان ختم ہو چکا ہے، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو خواجہ غریب نواز کے پاس اس وقت جو کچھ بھی موجود تھا، آپ کا توشہ، آپ کے پاس جو رقم تھی، آپ نے سب کچھ ان دونوں کے حوالے کر دیا. ڈر کے مارے نہیں بلکہ انہوں نے کہا مسافر ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا تو ہماری مدد کرو. تو غریب نواز آپ نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. اب ان دونوں نے کہا تیرے پاس کچھ اور ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں نے تمہیں دے دیا، اب میرے پاس کچھ بھی بچا نہیں ہے. تو ان دونوں نے کہا تو بھی تو سمرقند جا رہا ہے، ابھی سمرقند بہت دور ہے، بخارا و بغداد بہت دور ہے، تیرا کیا ہوگا؟ تجھے بھی تو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، تجھے بھی تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پیسے چاہیے، تو نے سب کچھ ہمیں دے دیا، اب تیرا کیا؟ تو جانتے ہو غریب نواز نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میری فکر نہ کرو، جس اللہ نے میرے ذریعے تمہیں دلایا ہے وہی اللہ کسی اور کے ذریعے مجھے بھی عطا فرمائے گا. یعنی اتنا بھروسہ تھا اپنے رب کی ذات پر اس عمر میں بھی، اتنا بھروسہ تھا اس عمر میں بھی اپنے رب کی ذات پر کہ تم میری فکر مت کرو، میری مدد کے لیے میرا اللہ کافی. اب ان دونوں نے کہا تجھے اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے کیسے اور کہاں سے دلاتا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم بھی تیرے ساتھ چلیں. آپ نے فرمایا چلو. اب وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ ہو لیے. اب یہ تینوں حضرات وہاں سے روانہ ہوئے سمرقند کے لیے. ابھی جنگل ختم ہوا تھا، کتابوں میں آتا ہے کہ ابھی جنگل ختم ہی ہوا تھا. جیسے جنگل سے باہر نکلے ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں لکڑی لے کر کھڑی تھی. لکڑی کے سارے چلا جاتا ہے نا ٹیکتے ہوئے، تو بوڑھی عورت لکڑی لے کر کھڑی تھی. شام کا وقت تھا. اس نے جب تینوں حضرات کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگی لگتا ہے تینوں مسافر ہیں. غریب نواز نے فرمایا ہاں ہم مسافر ہیں. تو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ پر رہتی ہوں، اکیلی ہوں. آج میں نے اپنے گھر میں اچھا کھانا بنایا تھا تو میری تمنا ہوئی کہ اکیلے نہیں کھاؤں گی، کسی اور کو بھی بلا کر اس کی دعوت کروں گی.
تو کیا تم میری دعوت کو قبول کرتے ہو؟ غریب نواز نے فرمایا کہ ہاں ہمیں تمہاری دعوت قبول ہے۔ اس کے بعد تینوں حضرات اس بوڑھی عورت کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا ایک بڑی عالیشان اور شاندار حویلی تھی۔ جب حویلی کو دیکھا غریب نواز نے تو بڑا تعجب ہوا کہ یہاں جہاں کوئی آبادی نہیں، دور دور تک انسانوں کا نام و نشان تک نہیں، آخر اس بیابان میں یہ حویلی کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، اس بوڑھی عورت کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی اور کہتی ہے کہ آؤ، تم سفر سے آئے ہو، ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ، تب تک میں تمہارے لیے دسترخوان لگاتی ہوں۔ اب تینوں حضرات فریش ہو کر آئے، اس نے دسترخوان لگایا۔ اب فرمایا کہ دسترخوان پر وہی ساری چیزیں رکھی گئیں جو چیزیں غریب نواز کو کھانے میں بہت پسند تھی۔ اب جب تینوں نے کھانا کھا لیا تو بڑھیا کہنے لگی کہ اب رات قریب ہے، اب کہاں جاؤ گے؟ بہتر ہے کہ یہیں رات آرام کرو، صبح فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو جانا۔ تو غریب نواز نے دونوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہی رات آرام کرتے ہیں۔ اب اس بوڑھی عورت نے تینوں کے لیے بستر لگا دیا، تینوں آرام سے سو گئے۔ جب فجر کے وقت غریب نواز کی آنکھ کھلی تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تینوں کا بستر تو موجود تھا لیکن حویلی موجود نہیں تھی، اور رات بستر لگانے والی بڑھیا بھی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ آپ نے ان دونوں مسافروں کو جگایا اور جگا کر کہا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی، وہ حویلی کہاں چلی گئی؟ تو ان دونوں نے حیرت سے کہا ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو رات کھا کر سوئے تو ایسا سوئے کہ تم نہ اٹھاتے تو شاید ہماری آنکھ ہی نہ کھلتی۔ اب جانتے وہ دونوں بھی حیران تھے۔ غریب نواز مسکرا کر کہتے ہیں میں نے نہ کہا تھا کہ جس رب نے میرے ذریعے تمہیں دلایا ہے وہی رب کسی اور کے ذریعے میرا بھی انتظام کرے گا۔ دراصل وہ بڑھیا کوئی بڑھیا نہیں تھی بلکہ اللہ نے ہماری خاطر غیب سے یہ سارا انتظام کر دیا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں سے کہتے توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اور غریب نواز بچپن سے غریب پروری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بچپن سے رب کی ذات پر ایسا بھروسہ ہے جیسا بھروسہ ایک کامل مومن کو اپنے رب پر ہوتا ہے۔ یہ غریب نواز کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی ماں کی کوکھ سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود آپ حصول علم کی خاطر اپنے ملک سے سفر کر کے سمرقند و بخارا جاتے ہیں۔ ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے لیکن پھر بھی علم کی طلب میں نکلے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہی آپ دیکھیں گے تو حضور غوث اعظم کی زندگی میں بات نظر آئے گی۔ غوث اعظم تو ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، اس کے باوجود شہر جیلان سے بغداد شریف حصول علم کے لیے گئے نا، مدرسے میں داخلہ لیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں جسے زندگی بھر یاد رکھنا اور کبھی فراموش مت کرنا۔ یہاں علماء بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات عرض کرتا ہوں، ہر عالم اللہ کا ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر عالم اللہ کا ولی ہو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ولی کا عالم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ جاہل آدمی جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جاہل آدمی جسے حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، جاہل آدمی جسے پتہ نہیں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اس کام میں شریعت کا حکم کیا ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں شریعت نے اس سے روکا ہے کہ اجازت دی ہے، جسے دین کے بارے میں اتنی بھی معلومات نہ ہو، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر کسی جاہل آدمی کو ہم نے ولی سمجھ لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ تک پہنچائے گا، اور جو اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے وہ بھی جہنم کی آگ تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے وہ لوگ جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے وہ بھی مدرسے میں جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے کیا بتائیے، دین سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غریب نواز سب سے پہلے آپ نے قرآن حفظ کیا،
تقریباً 21 سال تک آپ علم حاصل کرتے رہے. کتنے سال تک؟ اس دور میں مدارس میں جو کچھ بھی پڑھایا جاتا تھا آپ نے تمام ظاہری علوم پر مہارت حاصل کی. آپ نے تمام ظاہری علوم پر مہارت حاصل کر لی. اب اس کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ ظاہری علوم پر تو میں نے مہارت حاصل کر لی، اب باطنی علوم کو حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے. باطنی علوم کو. تو آپ نکلے ایک کامل پیر کی تلاش میں. اس وقت نیشاپور کی سرزمین پر ایک بزرگ رہتے تھے جن کا بڑا چرچا تھا، جن کا نام تو خواجہ عثمان ہارونی نیشاپوری. کسی نے آپ کو بتایا کہ بغداد میں خواجہ جنید بغدادی کی مسجد میں ان دنوں خواجہ عثمان ہارونی ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہاں پر نماز مغرب کے بعد وہ تفسیر بیان کرتے ہیں. جب غریب نواز کو پتا چلا تو آپ بغداد شریف پہنچے، خواجہ جنید بغدادی کی مسجد میں گئے. وہاں جا کر آپ خواجہ عثمان ہارونی کی تفسیر میں بیٹھے، محفل میں بیٹھے، اور تفسیر مکمل ہوئی تو اس کے بعد آگے بڑھے اور کہا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے بہت سارے مجاہدات کروائے. اب چونکہ یہ ہر سال جشن غریب نواز کی محفل ہوتی ہے تو آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہوں گی. ترتیب وار ممکن ہے کہ پیر و مرشد نے آپ سے مجاہدات کروائے اور مجاہدات کے بعد پیر و مرشد نے آپ کو اپنا مرید بنایا اور بیعت کرنے کے ساتھ ہی آپ کو خلافت بھی عطا کر دی. بیعت کے ساتھ خلافت بھی عطا کر دی اور خلافت کے ساتھ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے بہت سے تبرکات آپ کے حوالے کیے اور آپ کو تبرکات دے کر کہا کہ بیٹا اب میرا کام مکمل ہو گیا. یہ جو بزرگوں کے تبرکات تھے میں مرد کلندر کے انتظار میں تھا، آج تو آ گیا، یہ سب میں نے تیرے حوالے کر دیا، اب میں بری ذمہ ہو گیا. اب جا خدمت خلق کر، اللہ کے بندوں کی خدمت کر، اللہ کے دین کی تبلیغ کر. اب آپ کو خلافت دے کر پیر و مرشد نے روانہ کیا. لیکن غریب نواز نے جانتے ہو کیا عرض کیا؟ غریب نواز کہتے ہیں کہ حضور آپ کا کام مکمل ہو گیا لیکن میرے کام کا اب آغاز ہوا ہے. اب میرے کام کا آغاز ہوا. تو پیر و مرشد نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو غریب نواز عرض کرتے کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ خلافت مل گئی تو چلو میں بھی پیری مریدی کروں، میں بھی اپنی دکان کھول کر بیٹھ جاؤں اور میں بھی دھندے پانی پر توجہ دوں. نہیں، آپ نے کہا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں. پھر آپ اپنے پیر کی خدمت میں رہے. خواجہ عثمان ہارونی ہمیشہ سیر کرتے رہتے تھے، سفر کرتے رہتے تھے. آپ نے اپنا مکان تک نہیں بنایا. غریب نواز نے 20 سال اپنے پیر کی خدمت کی ہے. کتنے سال تک؟ غریب نواز نے 20 سال اپنے پیر کی خدمت کی. اور کیسی خدمت؟ ایسی خدمت جو آج کی اولاد بھی اپنے ماں باپ کی نہ کرے. غریب نواز اپنے پیر کا بستر سر پر رکھ کر، انگیٹھی اس کے اوپر رکھ کر ہمیشہ سفر میں پیر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. 20 سالوں میں کبھی پیر کے آگے نہیں بڑھے آپ، ہمیشہ پیچھے پیچھے. اور جہاں پیر و مرشد رک جاتے اپنی جوتیوں کو اتارتے. غریب نواز فوراً اپنے پیر کی جوتیوں کو صاف کرتے، اپنے بغل میں دبا لیتے تھے. آپ کے پیر و مرشد کہتے کہ بیٹا پانی پلاؤ، فوراً ٹھنڈا پانی پینے کو پیش کرتے اور کہتے وضو کرنا ہے پانی لاؤ. فوراً انگیٹھی جلاتے اور پانی کو گرم کرنا شروع کر دیتے. پیر و مرشد کبھی کبھی کہتے بیٹا اتنا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر ٹھنڈا دے دو گے تو بھی وضو کر لوں گا، اگر گرم دے دو گے تو بھی پی لوں گا، آخر تم اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو جانتے ہو غریب نواز کیا عرض کرتے؟ آپ عرض کرتے تھے کہ حضور اگر میں ٹھنڈا دوں تو بھی وضو آپ کر لیں گے، اگر گرم دوں تو بھی آپ اسے پی لیں گے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے پیر کو پینے کے لیے گرم پانی دوں اور وضو کے لیے ٹھنڈا پانی دوں، اس لیے میں آپ کو پانی گرم کر کے ٹھنڈا کر کے پیش کرتا ہوں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے 20 سال تک اس
کس طرح اپنے پیر کی خدمت کی، اور یہی وجہ تو ہے کہ پیر و مرشد آپ سے راضی ہوئے، اور پھر جب حج کے لیے لے کر گئے غریب نواز کو، حج سے فارغ ہوئے، طواف وداع کے وقت میں آپ کے پیر و مرشد نے میجاب رحمت کے نیچے اپنے مرید کے ہاتھ کو پکڑا اور خانہ کعبہ کی طرف بلند کر کے کہا، اے اللہ میں اپنے معین الدین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو خانہ کعبہ کے در و دیوار سے آواز آئی، اے عثمان ہارونی، ہم نے تیرے معین الدین کو قبول کر لیا۔ اب آپ سوچیں 20 سال تک پیر کی خدمت کی تو رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر لے کر پیر و مرشد غریب نواز کو پہنچے میرے نبی کی بارگاہ میں روضہ انور پر، اور وہاں بھی حاضری دے کر عرض کیا، آقا میں اپنے معین الدین سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ تو میرے نبی نے غریب نواز کو ایسا قبول کیا کہ آپ کو دین کا مبلغ بنا کر ہندوستان کا راستہ عطا فرما دیا کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر میرے دین کے پرچم کو بلند کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میں، توجہ ہے نا آپ کی؟ اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ دیکھیے عام طور پر ہم سنیوں کے یہاں جب کبھی کسی بزرگ کے نام پر محفل سجتی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ شروع سے آخر تک اس اللہ والے کی کرامات بیان کی جائے، اور جب کرامات بیان کی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، عوام کو مزہ آتا ہے اور لوگ داد دیتے ہیں، اور جب لوگ داد دیتے ہیں تو تقریر کرنے والے کو بھی مزہ آتا ہے، مزہ دونوں طرف آتا ہے، سننے والے کو بھی اور سنانے والے کو بھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، اولیاء اکرام کی کرامات تو سننے کے بعد ایمان تو تر و تازہ ہوتا ہے، لیکن کیا لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی بھی آتی ہے؟ غریب نواز کی کرامات کو دیکھ کر جوگی جے پال کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، شادی دیو کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اس دور کے بڑے بڑے سادھو مہنت جو تھے، بڑے بڑے مشرکین جو تھے، غریب نواز کی کرامات کو دیکھ کر ان کے اندر تبدیلی تو آ گئی، لیکن ہم سنی بچپن سے غریب نواز کی کرامات کو سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بتائیے اولیاء اکرام کی کرامات کو سننے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں یو پی، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ اس طرف جاتا ہوں، بزرگوں کے نام پر صبح 4 بجے تک محفل ہوتی ہے۔ غوث اعظم نے ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کر دیا، آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی کشتی کو دوبارہ واپس نکال دیا۔ غوث اعظم نے دسترخوان پر بیٹھ کر مرغا کھایا، ہڈیاں جمع کی اور دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ کرامات بچپن سے سنتے آ رہے غوث اعظم کی۔ غریب نواز، آپ نے اونٹوں کو بٹھایا پیڑ کے نیچے تو اونٹ بیٹھے رہ گئے، اٹھنے کو تیار نہ ہوئے جب تک کہ غریب نواز نے اجازت نہ دی۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ غریب نواز نے خواجہ بختیار کاکی کو بھیجا انا ساگر پر اپنا کوزہ لے کر، اور کہا انا ساگر سے کہنا کہ تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ 13 کلومیٹر لمبی چوڑی انا ساگر کا پانی آخری قطرہ تک غریب نواز کے کوزے میں آ گیا۔ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا بتائیے؟ جب جوگی جے پال غریب نواز کے مقابلے میں آیا اور وہ ہوا میں اڑنے لگا تو غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا اور کھڑاؤں بھی ہوا میں اڑنے لگ گئی۔ یہ کرامت آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اگر میں یہی کرامات پھر سے بیان کروں تو یقیناً مجھے بولنے میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا، اور وہ کرامت جو بچپن سے 20 بار آپ سن چکے ہیں وہ سن کر آج بھی اتنا ہی لطف لیں گے اور اتنی ہی داد دیں گے۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سوال یہ ہے کہ کرامات چاہے غوث اعظم کی ہو، کرامات چاہے غریب نواز کی ہو، کرامات چاہے مخدوم کچوچا کی ہو، کرامات چاہے اللہ کے کسی ولی کی ہو، ہم ان کرامات کو سنتے ہیں، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، لیکن بتائیے کیا ان کرامات کو سننے کے بعد مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے؟ ان کرامات کو سننے کے بعد چرس چلم گانجے پینے والا توبہ کر لیتا ہے؟
ان کرامات کو سننے کے بعد ماں باپ کا باغی و غدار و نافرمان توبہ کرتا ہے، ماں باپ سے معافی مانگتا ہے۔ ان کرامات کو سننے کے بعد ایک بے حیا، بے پردہ، بے غیرت عورت کیا بے پردگی، بے حیائی سے توبہ کر لیتی ہے؟ ان کرامات کو سننے کے بعد کیا بے نمازی نمازی بن جاتا ہے؟ ان کرامات کو سننے کے بعد کیا داڑھی منڈانے والا داڑھی کا پابند بن جاتا ہے، اپنے چہرے پر داڑھی کو سجا لیتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم بچپن سے اولیاء اکرام کی کرامات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر محفل میں ہر سال ان کی تاریخوں کی نسبت کے اعتبار سے کرامات بیان کی جاتی ہے، مجمع جمع ہوتا ہے، کرامات کو سنتا ہے، نعرے لگاتا ہے، اور نعرے لگانے کے بعد جب گھر جا کر سوتا ہے تو فجر کی نماز میں اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اس لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، موجودہ دور میں ہر جگہ جا کر میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اور جانتے وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ اور یہ پیغام یہ ہے، اب موجودہ دور میں قوم مسلم کے حالات کو دیکھ کر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، اب کرامات کو سننے کا وقت نہیں رہا، اب بزرگوں کی تعلیمات کو سننے کا دور آ گیا ہے۔ تعلیمات کو دیکھو، غریب نواز کو اللہ نے جو مقام دیا، کیا بتائیے یوں ہی بیٹھے بٹھائے مل گیا؟ زردہ، حلوہ، پلاؤ، بریانی، مرغ مسلم کھاتے کھاتے ولی بن گئے؟ زندگی میں کوئی قربانی نہیں دی، زندگی میں گھر بار نہیں چھوڑا، زندگی میں رب کی رضا کے لیے نفس کو قربان نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، چھٹی شریف کے موقع پر غریب نواز کے نام پر تم پتہ نہیں کون کون سی نعمتیں کھاتے ہو لنگر غریب نواز کے نام پر، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لنگر غریب نواز کے نام پر، غریب نواز کے عرس پاک کے موقع پر جو نعمتیں تم کھا رہے ہو، کبھی تم نے سوچا کہ غریب نواز نے بھی یہ نعمتیں کھائی ہیں کہ نہیں کھائی؟ امام حسین کربلا میں پیاسے تھے، اور ان کی پیاس کے صدقے میں 10 محرم کو سنی شربت پی رہا ہوتا ہے۔ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے 10 محرم کو ذبح کر دیے گئے، اور 10 محرم کو امام حسین کے نام پر ہم لنگر بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان بزرگوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہم ان بزرگوں کے نقش قدم کو اپنائیں، ان بزرگوں کی سیرت کو اپنائیں، ان بزرگوں کے اخلاق و کردار کو دیکھیں، ان بزرگوں کی زندگی کے معاملات کو دیکھیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ولیوں سے حقیقی محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ ہر سال اپنی آبادی میں جشن غریب نواز کی محفل سجا لو۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پر جب کوئی محفل یا لنگر ہو تو 100 200 500 روپے چندہ دے دو۔ جشن غریب نواز یا غریب نواز سے محبت کی یہ دلیل نہیں ہے کہ جب ماہ رجب کی 6 تاریخ آ جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اجمیر شریف پہنچ جاؤ اور غریب نواز کی بارگاہ میں چادر چڑھا دو۔ اللہ کے ولی سے محبت کی حقیقت میں دلیل یہ ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اپنے آپ کو اس کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج 20-22 سال کا جوان لڑکا یا لڑکی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، اور غریب نواز 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں، آج گھر کے کونے میں رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر اگر 18 20 22 سال کا لڑکا پب جی کھیل رہا ہو اپنے موبائل پر، اور 62 سال کی بوڑھی ماں کہے بیٹا تھوڑا پانی پلا دے، تو یہ نہیں کہ بیٹا موبائل ایک طرف پھینک کر دوڑے اور ماں کو پانی پلائے، بلکہ بیٹا ماں سے کہتا امی 5 منٹ رکو لاتا ہوں، 2 منٹ رکو آتا ہوں۔ بوڑھی ماں بستر پر پڑی پانی مانگتی ہے، اور بیٹے اور بیٹی سے موبائل چھوڑا نہیں جاتا، یوٹیوب چھوڑا نہیں جاتا، واٹس ایپ چھوڑا نہیں جاتا، فیس بک چھوڑا نہیں جاتا، پب جی چھوڑا نہیں جاتا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ نہ کرے، 100,000 بار نہ کرے، اگر پیاس کی شدت کی وجہ سے بوڑھی ماں اکیلے رات کے اندھیرے میں اٹھے پانی لینے کے لیے اور اتفاق سے ٹھوکر لگ گئی اور منہ کے بل گر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، اور صبح فجر کے بعد اسی بوڑھی عورت کا جنازہ اٹھایا جائے گا، تو وہ ظالم جوان بیٹا جو رات کو ماں کو ایک گھونٹ پانی دینے کو تیار نہیں تھا، صبح جنازے میں سب سے آگے آگے روتا بلکتا پھرے گا۔ 4 لوگ سنبھال رہے ہوں گے، کبھی یہاں گرے گا کبھی وہاں گرے گا،
دنیا سمجھے گی ماں سے بڑی محبت تھی، اب ماں کے بغیر کیسے زندہ رہے گا؟ اس کی ماں دنیا سے چلی گئی، دیکھو اس کا حال کیا ہے۔ ارے دنیا کو کیا پتا کہ ظالم نے اگر پانی پلا دیا ہوتا تو شاید بڑھیا مرتی نہیں بلکہ زندہ ہوتی۔ اس ظالم نے ماں کو اٹھ کر پانی نہیں پلایا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ ذرا سوچیں کہ آج ہماری قوم کے جوان لڑکے لڑکیوں کی پوزیشن یہ ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جس غریب نواز کے نام پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ غریب نواز 20 سال تک غلام بن کر اپنے پیر کی خدمت کرتا نظر آتا ہے۔ اب بتائیے، جب پیر کی دعا کی برکت سے غریب نواز کو اللہ بھی قبول کرتا ہے، رسول اللہ بھی قبول کرتے ہیں، تو ماں باپ کی دعا تو پیر کی دعا سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ ہے۔ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کی دعا تو اللہ اکبر، پیر کی دعا کے تعلق سے میرے نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی نے باپ کی دعا کے تعلق سے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امت کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ اب بتائیے، کیا اس سے بڑھ کر پیر کی دعا ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر کسی فقیر کی دعا ہو سکتی ہے؟ آج لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ کو تو جھڑکی دیتے ہیں، اور پیر و مرشد، مسجد کے امام، کوئی عالم دین آ جائے تو ان کے سامنے بہت نیک اور پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں علماء کی موجودگی میں منبر رسول سے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میری اس بات کو گانٹ باندھ لینا، اگر کوئی بندہ زندگی بھر اپنے پیر کی خدمت کرے اور اپنے ماں باپ کو کبھی محبت سے مسکرا کر دیکھے بھی نہیں، تو زندگی بھر پیر کی خدمت کرنا قیامت میں اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر پیر کی چوکھٹ پر زندگی بھر جھاڑو لگاتا رہے، پیر کے سامنے ہمیشہ بچھا رہے اور پوری زندگی اپنے پیر کی خدمت میں قربان کر دے، اور بوڑھی ماں کے ساتھ کبھی دسترخوان پر نہ بیٹھے، بوڑھا باپ رات بھر سر درد سے تڑپتا رہے، اور جوان بیٹا کبھی آگے بڑھ کر بوڑھے باپ کے سر پر ہاتھ تک نہ رکھے، اس کی طبیعت و خیریت بھی نہ پوچھے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو تڑپتا بلکتا سسکتا دیکھ کر اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پیر و مرشد کے سامنے خادم بن کر ہر وقت حاضر رہتا ہے، تو سن لے، یہ پیر کی خدمت قیامت میں تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی تجھے جہنم کی آگ تک پہنچا دی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غریب نواز سے محبت ہے تو صرف کرامات کی حد تک نہ ہو، بلکہ غریب نواز کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرے۔ کہ انشاءاللہ میرے غریب نواز، اگر غریب نواز سے پیار ہے تو انہوں نے کون کون سی کرامات دکھائی، اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ غریب نواز کے اخلاق کو دیکھو، غریب نواز کے کردار کو دیکھو، غریب نواز کی عبادات کو دیکھو، غریب نواز کے خوف خدا کو دیکھو، غریب نواز کے تقوی کو دیکھو، غریب نواز کے مجاہدات کو دیکھو، غریب نواز کی شب بیداری کو دیکھو، غریب نواز کا خوف خدا میں رونا دیکھو، غریب نواز کا عشق رسول میں تڑپنا دیکھو، غریب نواز کی راتیں دیکھو، غریب نواز کی زندگی کے شب و روز دیکھو، غریب نواز کے سجدے دیکھو، غریب نواز کی تلاوت دیکھو، غریب نواز کا کھانا پینا دیکھو، غریب نواز کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر واقعی غریب نواز سے محبت کرتے ہو تو غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ اور میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، فتنوں کے دور میں اگر 100% نہیں تم نے 10% بھی غریب نواز کی سیرت کو اپنا لیا تو یہی 10% انشاءاللہ قیامت میں تمہاری نجات کا سبب بن جائے۔ ماہ رجب میں میں جہاں بھی گیا، ہندوستان کے مختلف کونوں میں، مختلف اسٹیٹس میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں بھی گیا، غریب نواز کے نام پر جہاں بھی محفل سجی تھی نا، ہر جگہ پوسٹر لگا تھا، اعلانات ہوئے تھے، بینر لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ جشن غریب نواز،
جہاں گیا ہر جگہ جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز۔ میں نے کہا میرے بھائی، جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک غریب نواز کے نام پر جشن ہی مناتے چلے آئے ہو۔ ہم نے جشن غریب نواز بہت منا لیا، اب جشن کا وقت نہیں ہے، اب جشن غریب نواز نہیں منانا، اب مشن غریب نواز کو اپنانا ہے۔ جشن تو بہت منا لیا، مشن کا پتہ ہے؟ غریب نواز ہندوستان کیوں آئے تھے بتائیں آپ؟ بعض لوگ قوالی سنتے دھوم دھام سے، وہ سمجھتے غریب نواز سنتے تھے اس لیے ہم بھی سنتے۔ ہم نے کبھی کسی سے کہا بھی میرے بھائی یہ جو طریقہ ہے نا تمہارا قوالی سننے کا، یہ جو مرد عورت کا مقابلہ ہوتا ہے، داڑھی منڈے شرابی قوال قوالیاں گاتے ہیں، یہ جو فاسق و فاجر بے نمازی قوالی گاتے ہیں، ان کا سننا سنانا جائز نہیں۔ تو کہتے غریب نواز سنتے تھے اس لیے ہم بھی سنتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں غریب نواز مدینہ منورہ سے ہندوستان قوالی سننے آئے تھے؟ کہیں قوالی کا مقابلہ ہو رہا تھا اس کے لیے آئے تھے؟ پیری مریدی کرنے آئے تھے؟ کہیں تقریر و جلسہ کرنے آئے تھے؟ غریب نواز ہندوستان کیوں آئے تھے؟ کسی مرید کے بیٹی کی شادی میں آئے تھے؟ کسی مالدار مرید کے بیٹے کے ختنے میں آئے تھے؟ غریب نواز آئے کیوں تھے؟ آنے کا مقصد کیا تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کا ولی کھانے کے لیے نہیں آتا، اللہ کا ولی کھلانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس وقت جو حالات ہیں عالمی سطح پر، یا اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملکی سطح پر، آپ کے کچھ بھی ڈھکا چھپا تو نہیں ہے نا؟ آپ مجھے بتائیں یہ جو وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور زیادہ سخت ہے یا وہ دور زیادہ سخت تھا جب غریب نواز آئے تھے؟ جی یہ زیادہ سخت ہے کہ وہ زیادہ سخت تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، غریب نواز کا جھگڑا محلے کے سوشل ورکر سے نہیں تھا، کونسلر سے نہیں تھا، ایم ایل اے اور ایم پی سے نہیں تھا، کسی منسٹر سے نہیں تھا۔ جب غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو اس وقت جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، جس کے انڈر میں اس ملک کے تقریباً چھوٹے بڑے ملا جلا کر 150 راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے، وہ غریب نواز کے مقابلے میں آیا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جس نے شہاب الدین غوری کو شکست دی تھی وہ غریب نواز کے مقابلے میں آیا تھا، لیکن نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ غریب نواز نے اس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے غریب نواز ملک کے اندر آئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مقابلے میں کوئی کتنا بڑا طاقتور کیوں ہو، اللہ نے غریب نواز کو ذلیل و رسوا نہیں کیا ہے، بلکہ بادشاہ وقت کے سامنے بھی اللہ نے میرے غریب نواز کو عزت عطا کی۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں علماء کی موجودگی میں، آج اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی تنظیمیں یا پوری دنیا میں مسلمان کہلانے والی جتنی آرگنائزیشنز ہیں، جتنی ٹرسٹ ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی تنظیمیں، جتنی کمیٹیاں ہیں، آج پوری دنیا میں اسلام کے نام پر جتنی بھی آرگنائزیشنز، جتنی بھی کمیٹیاں، جتنی بھی ٹرسٹ بنے ہیں، وہ سارے کے سارے مل کر بھی اتنا کام نہیں کر پاتے جتنا کام تنہا میرے غریب نواز نے کیا ہے۔ جبکہ ان سب کے پاس آفس بھی ہے، سٹاف بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، اپنے اکاؤنٹس بھی ہے، ای میل آئی ڈی بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، ان کے مبلغین بھی ہیں، ان کے پاس اسٹاف بھی ہے۔ اب بتائیے ان کے پاس ساری سہولت ہونے کے باوجود یہ اتنا کامیاب نہیں ہے جتنا کامیابی اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کی جتنی آرگنائزیشنز ہیں یہ سب کی سب دنیا میں اسباب پر بھروسہ کر کے کام کر رہی ہیں، اور میرے غریب نواز نے ہندوستان میں دین کی تبلیغ کی تھی اسباب پر بھروسہ کر کے نہیں بلکہ خالق اسباب پر بھروسہ کر کے۔ اسباب والوں کو اتنی کامیابی نہیں ملتی جتنی کامیابی میرے رب نے غریب نواز کو عطا فرمایا تھا۔ کیوں؟ غریب نواز کا رشتہ رب کے ساتھ مضبوط تھا،
غریب نواز ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ کرتے، اور غریب نواز میں نے تو بتایا بچپن میں توکل کا عالم کیا تھا۔ غریب نواز نے جب اپنے سب سے قریبی چہیتے مرید خواجہ بختیار کاکی کو خلافت دے کر دلی روانہ کیا تو خواجہ بختیار کاکی جاتے جاتے کہتے حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو غریب نواز نے جانتے ہو کیا نصیحت کی تھی؟ غریب نواز نے کہا بیٹا تو دلی جا تو رہا ہے لیکن میری یہ بات یاد رکھنا، فقیری بھی بادشاہوں کی طرح کرنا۔ سمجھے نہیں شاید آپ؟ اپنے مرید سے کہتے فقیری بادشاہوں کی طرح کرنا، یعنی کسی کے سامنے کوئی حاجت بیان نہ کرنا، کسی کو تیری بھوک کا احساس نہ ہو، کسی کو تیری غریبی کا احساس نہ ہو، کسی کو تیری ضرورت کا احساس نہ ہو۔ دنیا کے سامنے اگرچہ تیرے پاس پلاٹ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، حویلیاں کوٹیاں نہیں ہیں، نوکر چاکر نہیں ہے، اگرچہ فقیر ہے، درویش ہے، لیکن فقیری بھی بادشاہوں کی طرح ہونی چاہیے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ غریب نواز نے جسے فقیر بنا کر بھیجا تھا دلی کا بادشاہ خود اس کا نوکر بن گیا، دلی کا بادشاہ اس خواجہ بختیار کاکی کا مرید اور غلام بن گیا۔ غریب نواز نے کہا اپنی ساری امیدیں صرف اپنے رب سے وابستہ کرنا۔ بیٹا بختیار کاکی کسی کے سامنے کبھی کوئی حاجت بیان نہ کرنا، کسی سے کبھی کوئی امید نہ کرنا، ساری امیدیں، ساری حاجتیں، ساری آرزویں، ساری ضروریات، ساری تمنائیں صرف اپنے رب کی بارگاہ میں بیان کرنا۔ میرے پیارے آقا کے پیردوانوں، یہ غریب نواز کی تعلیمات ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ غریب نواز کی تعلیمات ہے۔ آج آپ جانتے ہیں ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آج ہم اور آپ غریب نواز سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، غریب نواز کے نام پر محفلیں بھی سجاتے ہیں، لنگر بھی کرتے ہیں، ان کی مزار پر حاضری بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آج کے دور میں محض ایک رسم بن کر رہ گئی، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ میں نے ایسے مسلمانوں کو دیکھا ہے، ایسے مسلمانوں کو دیکھا ہے جو چھٹی شریف منانے کے لیے ماہ رجب میں اجمیر شریف جاتے ہیں، اجمیر شریف میں ہفتہ 10 دن قیام کرتے ہیں، لیکن غریب نواز کے عرس میں آنے والا، غریب نواز کا عاشق کہلانے والا ارے دین سے اتنا دور و غافل ہے، اجمیر پہنچ کر بھی ہفتہ 10 دن وہاں رہتا ہے اور ایک وقت کی نماز ادا نہیں کرتا۔ ہم نے سمجھا اللہ کے ولیوں سے محبت ناروں کا نام ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت زرد پلاؤ حلوے کا نام ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت چادر گاگر کا نام ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت صرف جلسے جلوس کا نام ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت صرف اور صرف جا کر بارگاہ میں پھول اور چادر چڑھانے کا نام ہے، وہاں سے ڈورے دھاگے خرید کر لانے کا نام ہے۔ اللہ کے ولی سے محبت رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر ولی سے پیار ہے تو ولی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں۔ غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ کوئی نئی بات تو نہیں نا میرے بھائی؟ غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اگر غریب نواز سے واقعی پیار ہے، ڈیگوں کی حد تک نہیں، جلسوں کی حد تک نہیں، ناروں اور چندوں کی حد تک نہیں، سندل اور عرس کی حد تک نہیں، اگر واقعی غریب نواز سے پیار ہے تو طے کر لو ہم غریب نواز کے عاشق ہیں۔ میرا غریب نواز 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا، اب میں بھی روزانہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھوں گا اور فجر کے وضو سے فجر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا، یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا عمل تھا۔ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ ہم کم سے کم ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لیا کریں، یہی کافی ہے موجودہ دور میں۔ اتنا تو کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پچھلے 6-7 سال سے مسلسل جشن غریب نواز کی یہ محفل سج رہی۔ اگر آپ نے ان 6-7 سالوں میں
غریب نواز کو سمجھا ہے کچھ حد تک، غریب نواز کے بارے میں سنا ہے کچھ حد تک، تو یہ طے کر لو کہ اب زندگی یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق نہیں گزرے گی، بلکہ جن اللہ کے ولیوں کو دنیا سے گزرے صدیاں ہو چکی ہیں اور آج بھی ان کے چرچے ہماری محفلوں میں ہو رہے ہیں، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے اور ہم بھی ان کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے شروع میں کہا ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، پھر بھی سمرقند و بخارا گئے علم حاصل کرنے کے لیے، مادرزاد ولی ہو کر بھی آپ جا کر کتابیں پڑھ رہے ہیں، علماء کی صحبت میں زانو ادب طے کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اور آج ہم ماں کی کوکھ سے انگوٹھا چھاپ پیدا ہوتے ہیں اور قبر میں بھی انگوٹھا چھاپ چلے جاتے ہیں۔ ہمیں روزی روٹی کمانے کے طریقے معلوم ہیں، ہم نے دنیا کی مال و دولت کے لیے ہنر بھی سیکھا، علم بھی سیکھا، ڈگریاں بھی حاصل کی، کالج میں بھی گئے، انسٹیٹیوٹ میں بھی گئے، ہم نے دنیا کی مال و متاع کے لیے، روزی روٹی کے لیے، گھر بار چلانے کے لیے، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے ہم نے دنیا میں نہ جانے کیا کچھ سیکھ لیا، لیکن ہم نے قبر میں جانے سے پہلے قبر میں جانے کے بارے میں کوئی تیاری کی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی کبھی میں کہتا ہوں آج کے دور کے مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے، 2024 کے الیکشن میں کیا ہوگا اس کی فکر ہے، میرا قبر میں کیا ہوگا اس کی فکر نہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اچھا 2024 کے الیکشن میں کیا ہوگا، آپ کے سوچنے سے جو ہونا ہے وہ بدل جائے گا، آپ کے رات بھر جاگنے سے یا کہیں بیٹھ کر اس ٹاپک پر بحث کرنے سے جو ہونا ہے بدل جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس بار آئی پی ایل میں کیا ہوگا، اس بار فلاں سیریل میں کون جیتے گا، اس بار ورلڈ کپ میں کیا ہوگا، اس بار ایم ایل اے کا ٹکٹ کس کو ملے گا، اس بار ایم پی کون بنے گا، اب کون سے پارٹی کی حکومت آئے گی، اب پی ایم کون بنے گا، سی ایم کون بنے گا، منسٹر کون بنے گا، گٹھ بندھن کس کا ہوگا، میجورٹی میں کون آئے گا، ہم یہ ساری چیزوں کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن قبر میں میرا کیا ہوگا، محشر میں میرا کیا ہوگا، ہم اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے الا ماشاءاللہ۔ اب بتائیے جن کے بارے میں آپ سوچتے ہو ہماری قبر کے بارے میں وہ سوچیں گے؟ ہاں، جن کی ٹکٹ کے بارے میں، ریزلٹ کے بارے میں، منسٹری کے بارے میں آپ سوچتے ہو ہماری قبر کے بارے میں وہ سوچیں گے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے تو قبر اور حشر کی بات کی، بلکہ میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں قبر و حشر بھی دور کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ سکرات میں کلمہ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، خاتمہ ایمان پر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، موجودہ دور میں ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک سروے کیا گیا، علماء کی موجودگی میں تلخ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ہمارے یہاں جلسے جلوس کی کوئی کمی ہے بھلا بتائیں؟ کوئی کمی ہے؟ ماہ رجب میں پورا مہینے شاید ایک آدھ رات ایسی ہوگی جب میں نے تقریر نہیں کی، ہر رات یہاں پروگرام، وہاں پروگرام، یہاں پروگرام۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم سنیوں کے یہاں تو جلسے جلوس کے نام پر قوم کے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، سندل عرس کے نام پر قوم کے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اب تو ڈیگو چادر گاگر کے نام پر قوم کے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بتائیے جہاں قوم میں جہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آج اس قوم کی پوزیشن کیا ہے؟ ہمارے ملک میں ہندوستانی مسلمانوں پر ایک سروے کیا گیا، اور سروے کی جو رپورٹ آئی وہ رپورٹ ہم سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے والی ہے۔ اور جانتے وہ رپورٹ کیا آئی؟ وہ رپورٹ یہ آئی کہ اس وقت ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان مسلمانوں میں 42% مسلمز ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ اب سوچیں، اگر میں پوچھوں ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کتنی، کوئی کہے گا 22 کروڑ، کوئی کہے گا 25 کروڑ، کوئی کہے گا 28، کوئی کہے گا 30۔ 140 کروڑ میں ٹوٹل 25-30 کروڑ مسلمان۔ اب ان 25-30 کروڑ مسلمانوں میں 42% مسلمز ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔
اب بتائیے جس پیدائشی مسلمان کو پہلا کلمہ نہیں آتا اس مسلمان کو غسل کے فرائض معلوم ہوں گے؟ اس مسلمان کو نماز کا طریقہ معلوم ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ماں باپ اپنی زندگی کی گاڑی کمائی خرچ کر کے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیتے ہیں، اپنے بیٹے کے سر سہرا باندھ دیتے ہیں، اگر اوقات نہ ہو تو اپنا مال بیچ کر، زیور بیچ کر، گھر کے پیپر گروی رکھ کر، لوگوں سے قرضہ جمع کر کے آج مسلمان کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے بیٹی کو دولہا دلہن بنانے کے لیے جو ماں باپ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کیا بتائیے شادی کرانے سے پہلے وہی ماں باپ اپنی اولاد کو بٹھا کر کبھی تنہائی میں غسل کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، پیغام دیتا ہوں، جہاں مسلمانوں کی میجورٹی رہتی ہو اس آبادی کے 50 شادی شدہ جوڑوں کو بلاؤ، 50 میاں بیوی کو جمع کرو جن کی شادی کو 8 10 12 15 سال ہو چکے ہوں، اور ایک سروے کرو اپنے علاقے میں، علاقائی لیول پر 5 سوالات ان سے پوچھو۔ وہ جو 2 2 3 3 4 4 بچوں کے ماں باپ بن چکے ہیں، ہر عورت سے پوچھو غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، غسل کتنی باتوں کی بنیاد فرض ہوتا ہے، اللہ نے تجھ پر شوہر کا کیا حق رکھا ہے، اللہ نے تجھ پر تیری اولاد کا کیا حق رکھا ہے، اللہ نے تجھ پر تیرے شوہر کے ماں باپ کا کیا حق رکھا ہے۔ پھر ہر مرد سے پوچھو غسل میں کتنی باتیں فرض، غسل کتنی باتوں کی بنیاد فرض ہوتا ہے، اللہ نے تجھ پر تیری بیوی کا کیا حق رکھا، اللہ نے تجھ پر تیری اولاد کا کیا حق رکھا، اللہ نے تجھ پر تیری بیوی کے ماں باپ کا کیا حق رکھا۔ راکٹ سائنس نہیں، نیوٹنز کے لا نہیں، لا آف گریوٹی نہیں، آئنسٹائن کا فارمولا نہیں، بیسک کوئسچنز 5 جس کا تعلق مسلمان کی روزمرہ کی زندگی سے ہے، ہر مسلمان کے محلے میں سروے کیا جائے اور 50 شادی شدہ جوڑوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ 5 سوال رکھو، آپ کو خود پتا چل جائے گا آج کے دور کا مسلمان کہاں پر کھڑا ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی کتاب میں ماں باپ پر اولاد کے 58 حقوق لکھے۔ کتنے لکھے ہیں؟ ماں باپ پر اولاد کے 58 حقوق ہیں۔ اگر ہم سے پوچھا جائے تو 8 بھی نہیں معلوم۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ تباہی، یہ بربادی، یہ ذلت، یہ رسوائی آخر کیوں ہے؟ کمانے میں پیچھے نہیں ہو پھر بھی بے برکتی، اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی پھر بھی بیوی بچے عزت کرنے کو تیار نہیں، جوان بیٹے بیٹیاں ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، چھوٹے بھائی بہن بڑے بھائی بہن کی بات سننے کو تیار نہیں، پڑوسی کو کھاتا کماتا دیکھ نہیں سکتا، دوست کو کماتا کھاتا دیکھ نہیں سکتا۔ یہ معاشرے میں تباہیاں کیوں ہیں، بربادیاں کیوں ہیں، آخر پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، دین سے دور بھاگو گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، دین سے دور بھاگو گے کبھی عزت و وقار حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جتنا دین کے قریب آؤ گے، جتنا شریعت کے سانچے میں ڈھلو گے، جتنا اللہ رسول کی فرمانبرداری کرو گے، اللہ تمہیں اتنی عزت بھی عطا کرے گا، اللہ تمہارے دل کو سکون بھی عطا کرے گا، اللہ تمہارے چہرے کو نور بھی عطا کرے گا، اللہ تمہاری روزی میں برکت بھی عطا کرے گا۔ اگر تم نے اپنی زندگی کو اللہ رسول کی رضا کے مطابق گزار دیا، اللہ دنیا میں عزت دے گا اور بعد مرنے کے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ہم نے سمجھا جنتی دروازے سے 2 چکر لگا لیں گے ہم کو جنت میں جانے سے کسی کا باپ نہیں روک سکتا ہے۔ سال بھر نماز نہ پڑھو، جھوٹ بولو، فلمیں دیکھو، رات بھر پب جی کھیلو، لوڈو کھیلو، بگ باس کے چکر میں، آئی پی ایل کے چکر میں،
वर्ल्ड कप टीवी सीरियल ड्रामे के चक्कर में एक एक करके नमाजें कजा करो, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी बदसलूकी करो, पड़ोस में रहने वाली दूसरों की बहू बेटियों को छेड़ो, सीटियां तालियां बजाओ, चरस चिलम गांजे के दम मारो, शराब के प्याले चटकाओ, सूद के धंधे करो, लॉटरी के टिकट निकालो, जिंदगी भर जुआ खेलो, और जब छठी शरीफ आ जाए अजमेर शरीफ चले जाओ, गरीब नवाज की बारगाह में 251 रुपए के फूल डाल दो, अब तुम जन्नती हो गए। डेगों के लंगर खाने से कोई जन्नती नहीं हो जाता, मज़ारात पर चादरें चढ़ा देने से महज कोई जन्नती नहीं हो जाता। गरीब नवाज ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि कयामत तक मेरा गुंबद और मीनार चमकता दमकता नजर आएगा। गरीब नवाज ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि मेरे नाम पर डाक टिकट जारी होगा, मेरे नाम पर ट्रेन चलाई जाएगी, मेरी बारगाह में हजारों लाखों का तांता लगेगा, लोग दिन रात मेरी बारगाह में आकर भीख मांगेंगे, मेरी कब्र के करीब बड़ी डेग छोटी डेग होगी, वहां जन्नती दरवाजा होगा, फूल की दुकानें होंगी। क्या बताइए, गरीब नवाज ने जो जिंदगी भर कुर्बानियां दी थी उसका मकसद अपनी वाहवाही थी, अपनी जात को मनवाना था। ऐ सरकारे मदीना के परदीवानों, ये गरीब नवाज ने जो कुछ भी कुर्बानी दी मकसद ये नहीं था। आज जिसको हमने असल मकसद समझ रखा है, गरीब नवाज ने जिंदगी भर जो किया वो सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए किया, और जो अल्लाह रसूल की रजा के लिए अपने नफ्स को कुर्बान कर देता है फिर अल्लाह उसे वो मकाम अता फरमाता है कि उसके सदियों उसके दुनिया से जाने के बाद भी कयामत तक दुनिया उसे याद करती रहती है। गरीब नवाज, तवज्जो है ना आपकी, गरीब नवाज जब आपकी उम्र हुई, गरीब नवाज की जब उम्र हुई 90 साल, गौर से सुनिएगा, जब आपकी उम्र हुई 90 साल, आपकी टोटल उम्र है 97 साल। कितने साल है जी? 90 पर 7 आपकी टोटल एज। और गरीब नवाज ने 97 साल में तकरीबन 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। 90 पर 5 छोटा मोटा काम था जी। हम अपने साथ रहने वाले 5 साल से जो साथ है, बेनमाजी को नमाजी नहीं बना पा रहे। गरीब नवाज ने जो सदियों से कुफ्र और शिर्क के दलदल में डूबे थे, कुफ्र शिर्क के दलदल से निकालकर उनकी आवारा पेशानियों को रब की बारगाह में झुका दिया, उनके हाथों में तौहीद का परचम पकड़ा दिया। जिनके रगों में कुफ्फार और मुशरिकीन का खून दौड़ रहा था, गरीब नवाज ने उन्हें नबी की मोहब्बत का जाम पिला दिया। ये कोई मामूली कारनामा नहीं था। ख्वाजा बख्तियार काकी फरमाते हैं, जब गरीब नवाज की उम्र हुई 90 साल तो गरीब नवाज दिन रात रोते रहते थे, हमेशा रोते रहते। ख्वाजा बख्तियार काकी से एक मर्तबा नहीं रहा गया। आप आते हैं और आकर कहते, हुजूर आप इतना रोते क्यों हैं? आप रोते हैं ना, हमको बहुत तकलीफ होती है, हमारा कलेजा फट जाता है, हमसे आपका रोना देखा नहीं जाता। जब आप रोते हैं ना तो हमें भी रोना आता है। यह बात और है कि हम आपके सामने नहीं रोते, हम सारे छुप कर रोते हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि आप इतना रोते क्यों हैं? तो जानते हो गरीब नवाज ने क्या कहा था? गरीब नवाज ने कहा, बेटा बख्तियार काकी, अब मेरी उम्र 90 साल हो गई, अब मैं पके हुए फल की तरह, कभी भी मौत का फरिश्ता आ जाएगा मुझे ले जाने के लिए। बख्तियार काकी, मैं मौत के डर से नहीं रोता, मैं इसलिए रोता हूं कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा ना, अल्लाह के हुजूर मुझे खड़ा किया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा, मोइनुद्दीन मैंने तुझे इतनी तवील जिंदगी अता की थी, बता तूने दुनिया में क्या काम किया। जब अल्लाह फरमाएगा, मोइनुद्दीन तुझे इतनी लंबी जिंदगी मैंने दी, तूने दुनिया में क्या काम किया, तो मैं ये सोच कर रोता हूं कि मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। ख्वाजा बख्तियार काकी कांप उठे, कहते हुजूर ये बात आप कर रहे हैं, आपने क्या नहीं किया है? आपने 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है, आपने हम जैसे बेअमल लोगों को बाअमल बना दिया है, आपने जहन्नम में जाने वाले को जन्नत का रास्ता दिखा दिया है, आपने वक्त के नाफरमानों बागियों को अल्लाह का वली बना दिया है, आपने कलंदर पैदा किए।
درویش پیدا کیے، آپ نے اللہ کے ولی تراشے ہیں، آپ نے بے نمازی کو نمازی بنایا ہے، آپ نے کفر شرک والے کو کفر شرک کے دلدل سے نکالا ہے، آپ نے کون سا کارنامہ انجام نہیں دیا، آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، آپ کو کس بات کا ڈر؟ تو جانتے ہو میرے غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ آپ مسکرا کر کہتے ہیں بیٹا بختیار کاکی، یہ جتنی چیزیں تو گناتا ہے نا، یہ ساری چیزیں تیرے لیے بہت بڑی ہیں، یہ سب تیرے لیے بہت معنی رکھتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد جسے حساب دینا ہے نا وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اس بڑی بارگاہ میں میرے چھوٹے چھوٹے کام اگر قبول نہ ہوئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ ارے تو جسے بہت کچھ سمجھتا ہے اگر اللہ نے وہ سب قبول نہ کیا تو بتا پھر میرا کیا ہوگا؟ بس میں یہی سوچ کر روتا ہوں۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں ذرا سوچو، اے غریب نواز کی محبتوں کا دم بھرنے والوں ذرا سوچو، جس نے 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کو یاد کر کے دن رات روتا نظر آتا ہے، اور ہم اور آپ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ ہم سمجھتے ہیں چھٹی میں اجمیر چلے جاؤ کافی ہے، چادر چڑھا لو کافی ہے، محفل میں چندہ دے دو کافی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اگر غریب نواز سے واقعی پیار ہے اپنے غریب نواز کی سیرت کو اپناؤ، اپنے غریب نواز کی تعلیمات کو اپناؤ، اپنے غریب نواز کے طریقہ کار کو اپناؤ، جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، وہ بھی آخرت کو یاد کر کے روتے ہو، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ ایک مرتبہ خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں میں نے غریب نواز کو دیکھا زاروں قطار رو رہے، اتنا روئے کہ سسکیاں بن گئی۔ کہتے ہماری ہمت نہ ہوئی کہ ہم پوچھتے کہ رونے کی وجہ کیا ہے۔ جب کچھ دیر کے بعد تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، تو ہم قریب ہوئے، اور قریب ہو کر ہم نے کہا حضور آپ اتنا کیوں رو رہے تھے؟ اب سنیں غریب نواز کیا فرماتے ہیں۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ بختیار کاکی آج سے 30 سال پہلے کی بات، میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس دن مجھے نماز میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو نماز میں لطف ملتا ہے نا، خشوع اور خضوع ملتا ہے، اس دن مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہتے میں نے اپنی نماز مکمل کی اور پھر بیٹھا غور کرنے کے لیے، مجھ سے کون سی بھول ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی جو نماز کی لذتوں سے میں محروم ہو گیا۔ تو کہتے بہت غور کیا تو احساس ہوا دوران وضو جلد بازی کی وجہ سے میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ جلد بازی کی وجہ سے دوران وضو انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا، یہی وجہ کہ میں نماز کی لذت سے محروم ہو گیا۔ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھو انگلیوں کا خلال کرنا وضو میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے؟ جواب ملے گا سنت ہے۔ غریب نواز کہتے جب مجھے احساس ہوا کہ جلد بازی میں خلال کرنا بھول گیا تو مجھے فوراً قیامت کا دن یاد آ گیا۔ اگر قیامت میں میرے آقا نے میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ معین الدین میں نے ہندوستان بھیجا تھا تبلیغ دین کے لیے اور تو نے وہاں جا کر میری سنت ہی کو فراموش کر دیا، میری سنت ہی کو چھوڑ دیا، تو میں نبی کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اے بختیار کاکی 30 سال ہو چکے ہیں، ایک سنت غلطی سے رہ گئی تھی، جب بھی مجھے اپنی غلطی یاد آتی ہے میں یوں ہی رونے لگتا ہوں، بس یہ سوچ کر کہ کاش میرے نبی کو میرے حال پر رحم آ جائے اور میرے نبی میری قیامت میں پکڑ نہ کرے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، جن کا نام اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا ہو، جس نے بختیار کاکی جیسے، خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے، بابا فرید گنج شکر جیسے، صوفی حمید الدین ناگوری جیسے وقت کے چاند ستارے پیدا کر دیے ہو، وہ بھی قیامت کے دن کو یاد کر کے روتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب دوں گا؟ اور آج ہماری پوزیشن یہ ہے، ہر صبح داڑھی منڈاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فجر بھی قضا ہوتی ہے، ظہر بھی قضا ہوتی ہے، عصر مغرب عشاء بھی قضا ہوتی ہے، اور رات کو دسترخوان پر بیٹھ کر مرغ مسلم کھاتے ہیں، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیر کا دن گزر گیا، منگل کا دن گزر گیا، بدھ کا دن گزر گیا، ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، اور اس کے بعد جب جاتے ہیں تو پورا ہفتہ اللہ کے گھر کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ ہفتے بھر اللہ کی نعمتیں صبح شام کھاتے ہو، اور اللہ جو نعمتیں دینے والا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے میں ایک
بار جمعہ کی 2 رکعت ادا کرتے ہو، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں علماء کی موجودگی میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، محض رسم و رواج والے سنی نہ بنو، زبانی جمع خرچ والے سنی نہ بنو، محض دیگو والے زرد پلاو والے سنی نہ بنو، محض صرف اور صرف نعروں والے سنی نہ بنو۔ اگر واقعی غریب نواز سے پیار ہے، آج کس محفل سے اٹھنے سے پہلے طے کر کے اٹھنا، آج کے بعد زندگی اللہ رسول کے باغیوں کے مطابق نہیں گزرے گی، اب جئیں گے تو غریب نواز کی طرح اور مریں گے تو غریب نواز کی طرح۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، حضرت مولانا صادق رضا صاحب قبلہ۔ یہ تو غریب نواز کی بات ہے، تھوڑا اور آگے لے چلوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی نیاز کی ہوگی نا آپ نے، جسے کنڈے کی نیاز کہتے ہیں، کھیر پوری کی نیاز۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک کرے تو اس سے بڑا کوئی جہنمی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے نہیں، جنت بانٹنے والے ہیں۔ جو ان کے قدموں سے وابستہ ہو گیا، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام علی مقام امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں مولا کائنات کے۔ آپ سوچیں کہ جن کے گھر سے جنت بٹتی ہے ان کی پوزیشن کیا ہے۔ امام جعفر صادق اپنے خادم کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں میں تجھ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ خادم کہتا ہے حضور سودا کیسا؟ میں غلام ہوں آپ کا، آپ آقا ہیں، میرا سب کچھ آپ کا ہے، آپ حکم کریں حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا آقا وہ غلام کی بات نہیں کرتا، بحیثیت مسلمان تجھ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بتائیں آپ کیا کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے کیا کہا تھا اپنے غلام سے سنو۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے وعدہ کر، کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے معاف کر کے جنت عطا کر دی تو وعدہ کر کے تو اکیلے نہیں جائے گا، مجھے بھی ساتھ میں لے کر جائے گا۔ غلام کانپ گیا، کہتا ہے حضور کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تو آپ کی نوکری میں اس لیے ہوں کہ آپ کے صدقے میں جنت مل جائے گی، زندگی بھر آپ کی غلامی اس لیے کی کیونکہ آپ کے صدقے جنت میں جانا ہے، آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تو نہ جانے مجھے کیا سمجھتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک کس بندے کا کیا مرتبہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا پتا قیامت میں میں پکڑ لیا جاؤں اور تجھے بخش دیا جائے، کیا پتا؟ بتا وعدہ کرتا ہے کہ نہیں؟ غلام کی آنکھیں بھرائی، کہتا ہے وعدہ کرتا ہوں، اگر قیامت میں اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور جنت دے دی تو میں آپ کو اپنے ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ امام جعفر صادق فرماتے میں بھی وعدہ کرتا ہوں اگر قیامت میں اللہ نے جعفر صادق کی پکڑ نہ کی اور اسے بخش دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ آپ سوچیں کہ جن کے گھر سے جنت بٹتی ہے وہ بھی فکر آخرت کر رہے ہیں، اور آج کے دور کے مسلمان کو کوئی فکر نہیں ہے الا ماشاءاللہ، کوئی فکر نہیں۔ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، صدیوں پہلے کی بات نہیں، ہماری جماعت کے ایک بزرگ عالم دین کی آنکھ کا آپریشن ہوا، آنکھ کا آپریشن۔ جب سرجری کرا کے چلے نا تو ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت 3 دن سجدہ مت کرنا، اس کی وجہ کہ زخم تازہ ہے، ٹانکے ابھی ابھی لگے، سجدہ کریں گے تو آنکھ پر پریشر آئے گا اور ہو سکتا ہے ٹانکے ٹوٹ جائیں، خون آ جائے، پریشانی ہوگی، 3 دن سجدہ مت کرنا۔ گھر آئے، گھر آنے کے بعد بیوی سے کہا اگلے 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنانا، 3 دن میرے حصے کی روٹیاں مت بنانا۔ بیوی نے کہا ڈاکٹر نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، کھانا کھانے سے نہیں، میں آپ کے ساتھ تھی، میں نے بھی سنا ڈاکٹر نے کیا کہا۔ تو جانتے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا 3 دن میں بھی جانتا ہوں ڈاکٹر نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، لیکن 3 دن جس کے سجدے نہیں کرنا کس منہ سے اس کی نعمتیں کھاؤں گا بلا میں؟ 3 دن سجدہ بھی نہیں کروں گا، 3 دن روٹیاں بھی نہیں کھاؤں گا۔
ہے یہ فکر ہمارے اندر؟ ہے یہ سوچ کسی مسلمان کے اندر؟ اگر پوچھا جائے ہفتے بھر میں کیا کیا کھایا تو کسی کے پاس کوئی حساب نہیں. پورے ہفتے میں کتنا چکن کھا لیا، کتنا مٹن کھا لیا، کتنی چائے پی لی، کتنے حلوے اور مٹھائیاں کھا لی، کوئی حساب نہیں ہے. ہفتے بھر اللہ کی دی نعمتیں کھائے گا اور نعمت دینے والے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار مسجد میں آئے گا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر جائے گا، یہ سمجھ کر کہ میں نے اللہ کی تمام نعمتوں کا حق بھی ادا کر دیا اور شکر بھی ادا کر دیا. اے سرکار مدینہ کے پیروانو، اگر چاہتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے کھویا ہوا وقار عطا کرے، اللہ پھر سے کوئی عزت عطا کرے، اللہ ہمیں سربلندی عطا کرے، اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے. اگر ذلت اور رسوائی سے نجات چاہتے ہو، اولاد کو اپنا فرمانبردار بنانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں عزت عطا کرے، اللہ تمہیں جنت عطا کرے، اللہ تمہیں برکت عطا کرے، تو تمہیں رات کے 12 بجے اٹھ کر گھر کی چھت پر کوئی وظیفہ نہیں کرنا، تمہیں دوپہر کے 2 بجے کسی کھلے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کوئی عمل نہیں کرنا، بلکہ تمہیں صرف اور صرف اپنے آپ کو مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہو تو زندگی بھر کے لیے مسلمان بنانے کی کوشش کرنا. کریں گے انشاءاللہ. ہم مسلم بائی برتھ ہیں، پیدائشی مسلمان، اس لیے ہمارے ساتھ مسلمان کا نیم پلیٹ لگا ہوا ہے. مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تو نیم پلیٹ مسلمان والا. علاوہ اس کے ہماری زندگیوں میں اسلام نظر آتا ہے کیا؟ سیرت اسلام کے مطابق، صورت اسلام کے مطابق، اخلاق اسلام کے مطابق، لباس اسلام کے مطابق، کاروبار اسلام کے مطابق، انداز گفتگو اسلام کے مطابق. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال دو. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جس دن مسلمان پلٹ کر آئے گا، رب کی بارگاہ میں رجوع کرے گا، نمازوں کا پابند بن جائے گا، قرآن کی تلاوت شروع کر دے گا، جس دن اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے گا، اللہ ہندوستان کے مسلمان کو پھر وہی عزت دے گا جو عزت اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا کیا. تم پلٹو تو صحیح، تم رب کی بارگاہ میں رجوع کرو تو صحیح. تم غریب نواز کے عاشق صرف زبان والے مت بننا، قوالی ڈول گاجے باجے والے مت بننا، بلکہ اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے. کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، غریب نواز نے جو تعلیمات دی ان تعلیمات کی طرف توجہ دے. غریب نواز نے اپنے مریدوں کی جو تربیت فرمائی آپ اس کی طرف توجہ دیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقی معنوں میں غریب نواز سے محبت کرنے والا کون ہے. اب میں 2 باتیں آخر میں عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ چونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں موجود اور آپ بھی ہیں تو دونوں کی خاطر 2 باتیں عرض کروں گا. خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، میں 6-7 سال کا بچہ تھا، مجھے وہ مائی اب بھی یاد ہے. میں 6-7 سال کا بچہ تھا، میں نے دیکھا ایک مائی نماز پڑھ رہی تھی اور حالت نماز میں ایک بچھو مائی کے پیروں میں ڈنک مار رہا تھا. کہتے میں حیران تھا دیکھ کر. بچھو نے 1-2 بار نہیں، میں نے گنا 7 بار ڈنک مارا ہے. ایک بار کسی کو ڈنک مار دے تو سوچو اس کی کیا پوزیشن. آپ فرماتے کبھی بچھو کے ڈنک کو دیکھتا، کبھی مائی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی بچھو کے ڈنک کو دیکھتا، کبھی مائی کے چہرے کو دیکھتا. بچھو ڈنک مارتا جاتا ہے اور مائی کے چہرے پر کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں. کہتے جب وہ سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئی، میں قریب گیا، میں نے سلام کیا اور سلام کر کے میں نے کہا مائی جب تو نماز پڑھ رہی تھی نا، تیرے پاؤں میں بچھو ڈنک مار رہا تھا، لیکن میں دیکھ کر حیران ہوں، نہ تجھے کوئی درد نہ تجھے کوئی تکلیف. آخر بات کیا ہے؟ جب بچھو ڈنک مار رہا تھا تجھے تکلیف نہ ہوئی تو جانتے ہو بڑھیا نے جو تاریخی جملہ کہا تھا یاد رکھنا. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے جنید جس کی آنکھوں کے سامنے آخرت کی تکلیفیں ہونا اس کے لیے دنیا کی تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اے جنید میں آخرت کی تکلیف کو دور کرنے میں لگی تھی، اللہ نے مجھ کو دنیا کی تکلیف سے بچا لیا. آخرت کی تکلیف پر اس کی نظر تھی، رب نے دنیا کی تکلیف سے اس کو بچایا.
اور مسلمان دنیا کی تکلیف میں اس لیے ہے کیونکہ اس کی نظر میں آخرت کی تکلیفیں ہے ہی نہیں. نہ سکرات یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ محشر یاد ہے، نہ جنت و جہنم یاد ہے، کچھ بھی نہیں. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ. ایک پلاٹ سے دل بھرا نہیں، دوسرا بھی لینا ہے، تیسرا بھی لینا ہے. اب یہ تینوں بیچ کر فلاں جگہ پر چوتھا لینا ہے. اب عمارت بھی بنانا ہے، اب تو گاڑی بھی لینا ہے، اب 3 بچے ہیں، 3 مکان بھی بنانا ہے، اب فیکٹری بھی تینوں کے لیے کرنا ہے. پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پوری زندگی پیسہ بٹورتے بٹورتے بوڑھا باپ مر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، کم ناپتا ہے، کم تولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور مال و دولت اکٹھا کرنے کے بعد دنیا سے جاتا ہے. جیسے ہی باپ مرتا ہے، اس کا جوان بیٹا باپ کے مرتے ہی اپنے باپ کی تمام چیزوں کا مالک بن کر بیٹھے بٹھائے لکھپتی بن جاتا ہے. ارے باپ مرتے مر گیا، اپنی اولاد کو لکھپتی تو بنا گیا، لیکن جب اس باپ کی قرآن خوانی ہوتی ہے، محلے والے آ کر اس کے باپ کے لیے قرآن کے پارے پڑھتے ہیں، اور جو باپ کے مرتے لکھپتی بن گیا وہ اس لائق نہیں ہوتا اپنے باپ کے اصالے ثواب کے لیے وہ بھی قرآن کی چند آیتیں پڑھ سکے. یتیم خانے اور مدرسے کے بچے تیرے باپ کی جنت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اور لکھپتی بیٹا کونے میں تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ باپ نے قرآن پڑھایا ہی نہیں. آج بتائیے یہ ہماری پوزیشن ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ایک ماں ہم سے آ کر کہتی ہے حضرت دعا کرنا، میرا بیٹا بہت اچھا تھا لیکن چند برے دوستوں کی صحبت میں پتا چلا کہ شراب پینے لگا. میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کہ وہ سدھر جائے، برے دوستوں کی صحبت چھوڑ دے. میں اس ماں سے پوچھتا ہوں کہ تیرے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ ماں کہتی یہی کوئی 22-23 سال کا ہوگا. میں اس ماں سے کہتا ہوں برے دوستوں کی صحبت میں کب سے اٹھنے بیٹھنے لگا؟ وہ کہتی بس یہی 1-1.5-2 مہینے کی بات ہے. میں اس ماں سے کہتا ہوں تیرے بیٹے کے شرابی ہونے کا رونا روؤں کہ تیری تربیت کا رونا روؤں؟ ارے تو کیسی ماں ہے؟ تو نے جس بیٹے کو 9 ماہ تک اپنی کوکھ میں رکھا، اپنی جام داؤں پر لگا کر جسے تو نے پیدا کیا، اپنی رگوں کے خون کو دودھ میں کنورٹ کر کے 2 سال سینے سے لپٹا کر جسے دودھ پلایا، جس کا رال ناک تھوک تو نے صاف کیا، پیشاب پیخانہ تو نے صاف کیا، انگلی پکڑ کر جسے چلنا سکھایا، توتلی زبان کو بولنا سکھایا، لقمہ بنا کر کھلانا سکھایا. ارے جو بیٹا 20-22 سال تیرے ساتھ تھا، 22 سال میں اپنے بیٹے کو تو نمازی نہ بنا سکی اور شرابی دوستوں نے 2 مہینے میں اسے شرابی بنا دیا. سارا قصور اولاد کا ہے، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں. سارا قصور اولاد کا، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں. اولاد شرابی بنے، چرسی گجیڑی بنے، جواری بنے، سٹے باز بنے، 18-20-21 سال کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگے منہ کالا کرے، قصور سارا اولاد کا، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے. یاد رکھنا کل قیامت میں اولاد بھی پکڑی جائے گی اور ان کے ماں باپ بھی پکڑے جائیں گے. تم نے چاہا اولاد میری بن جائے، میری بن جائے، میری بن جائے، تم نے پورا زور لگا دیا اولاد کو اپنا بنانے کے لیے. کاش تم نے اولاد کو اپنا بنانے کے لیے محنت نہ کی ہوتی، اپنی اولاد کو اللہ رسول کا فرما بردار بنا دیتی، اپنی اولاد کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈال دیتی. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اولاد کو اپنا بنانے کے لیے محنت نہ کرتی، اولاد کو اللہ رسول کا وفادار بنا دیتی. اللہ تبارک تعالی اگر اولاد اللہ رسول کی وفادار بن جاتی، اپنے ماں باپ کی باغی نہ ہوتی، اپنے ماں باپ کی بھی خدمت گزار خود بخود بن جاتی. تم نے چاہا میری بن جائے، میری بن جائے. اب آخری بات ہماری بہنیں سنیں غور سے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے نا آپ نے؟ امام حسین کے بیٹے جو کربلا میں آخری مرد بچے تھے. امام زین العابدین کہتے ہیں کون ہے یہ؟ غریب نواز کے جد امجد، غریب نواز کے باپ دادا میں ان کا شمار. کہاں سے یہ تربیت، کہاں سے یہ رنگ غریب نواز تک پہنچا تھا؟ سنو. امام زین العابدین کہتے ہیں جب ہم مدینہ منورہ سے چلے مکہ کے لیے تو میری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی. حضرت زینب کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ امام حسین کی بہن، خاتون جنت کی بیٹی.
کہتے پھوپھی زینب ساتھ تھی. جب ہم مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف چلے، ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا گیا. ہر کے لشکر نے گھیرا، ہمیں کربلا لے کر آ گئے. پورے سفر میں پھوپھی زینب ساتھ تھی. ہم کربلا میں آ گئے. کربلا میں ہم نے خیمہ لگایا. چھت نہیں تھی، بستر نہیں تھا، کھانے پینے کو اعلیٰ نعمتیں نہیں تھی. تپتا ہوا صحرا تھا، زمین توے کی طرح تپتی تھی، آسمان سے سورج آگ اگلتا تھا. کہتے پورے سفر میں میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا. خاتون جنت کا دودھ پی کر پروان چڑھنے والی بیٹی، ذرا سوچے کیا سیرت دی تھی ماں نے، کیا تربیت دی تھی ماں نے. امام زین العابدین کہتے میری پھوپھی نے کبھی تہجد قضا نہیں کی. ہم کربلا میں آ گئے. 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ، 4 تاریخ، ہر رات اٹھ کر میری پھوپھی تہجد کی نماز ادا کرتی رہی. 7 تاریخ کو پانی بند، 8 تاریخ کو پانی ختم، 9 تاریخ کو ہمارے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے. کہتے پانی تو کربلا میں بند ہو گیا، میری پھوپھی کی تہجد بند نہیں ہوئی. 10 محرم کی تاریخ آئی، صبح سے یزیدیوں نے جنگ کا آغاز کیا، تیر و تلوار چلنے لگے. کہتے دوپہر ہوتے ہوتے ہمارے ساتھ جتنے مرد تھے ظالموں نے سب کو شہید کر دیا. اس کے بعد ہمارے خیمے کا رخ کیا، خیمے کو لوٹا گیا، خیمے کو جلایا گیا. امام زین العابدین کہتے ہیں مغرب کے بعد 11 کی تاریخ لگ گئی. کربلا میں 11 تاریخ ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھی. کہتے یہ وہ رات تھی جب ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی. 72 نفوس قدسیہ کی لاشیں. کہتے کسی کا سر تن سے جدا، کسی کے جسم کے تمام اعضاء جسم سے جدا، کسی کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا، کسی کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا. امام زین العابدین کہتے ہیں ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری تھی. ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی تھا، کوئی بھانجا تھا، کوئی بھتیجا تھا. انہی لاشوں میں میری پھوپھی کے 2 چھوٹے بیٹے اور محمد کی لاشیں بھی تھی. امام زین العابدین کہتے ہیں 11 کی رات کو ہمارے خیمے کے آس پاس 72 لاشیں بکھری پڑی تھی. لیکن کہتے میں دیکھ کر حیران رہ گیا، اس رات بھی خیمے کا پردہ ہٹا کر میری پھوپھی باہر نکلتی ہے اور ان تمام لاشوں کی موجودگی میں میری پھوپھی تپتے ہوئے صحرا سے ریت اٹھاتی ہے، تیمم کرتی ہے اور ان لاشوں کی موجودگی میں کربلا کے میدان میں میری پھوپھی تہجد کی نماز ادا کرتی. جن کے گھر کی بیٹیاں کربلا کے میدان میں لاشوں کی موجودگی میں اللہ کا سجدہ نہ چھوڑیں، فرض و واجب نہیں تہجد ادا کریں، کیا انہوں نے کبھی اپنے گھر میں کوئی فرض چھوڑا ہوگا؟ شادی بیاہ بارات منگنی چلے میں نمازیں قضا کی ہوں گی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مسلمان عورتوں پر عید بقرعید کی نماز نہیں، جمعہ کی نماز نہیں، جنازے کی نماز نہیں، یعنی امام اعظم کے نزدیک عورتوں پر یہ نماز نہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی عورتیں پورا سال گزر جاتا ہے اللہ کا سجدہ ہی نہیں کرتی. نہ عیدین، نہ جمعہ، نہ نماز جنازہ، پورا سال گزر گیا اللہ کا سجدہ ہی نہیں کرتی. اللہ اس گھر میں برکتیں نازل کرے گا، اللہ اس اولاد کو فرمانبردار بنائے گا. ہم نے بزرگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھی ہے، ارے اللہ کے ایسے ایسے ولی گزرے، اپنی خانقاہ میں اپنے مدرسے میں بے نمازی کو وہ باورچی نہیں رکھتے تھے، وہ بے نمازی کے ہاتھ کی روٹیاں نہیں کھاتے تھے. وہ کہتے داڑھی منڈے کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائیں گے، حرام کام کرنے والوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے. اب ذرا سوچو کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو بے نمازیوں کے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھاتے، اور یہاں گھر میں عورتیں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی، بے حیا بے غیرت بے پردہ گھومتی ہیں، ٹی وی سیریل ڈرامے دیکھتی ہیں، غیبت چغلی کرتی ہیں، فلمیں تماشے دیکھتی ہیں. کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ہاتھ کی پکی روٹیاں کھانے والے بیٹوں کو بیٹیوں کو قرآن و سنت کا پابند بنائے گا؟
جب غریب نواز کے ہاتھوں پر 1,00,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا تو جانتے ہو غریب نواز کی ماں نے کیا کہا تھا؟ کہا بیٹا تیری زبان میں جو اللہ نے تاثیر دی ہے نا، تیرا اکیلے کا کمال نہیں ہے، تیری ماں کا بھی کمال ہے۔ غریب نواز نے کہا ماں اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ تو غریب نواز کی ماں کہتی بیٹا تو میری گود میں تھا، تجھے کیا خبر؟ اللہ گواہ ہے میں نے کبھی بنا وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا۔ جب مائیں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی تو معین الدین چشتی جیسے بیٹے سلطان الہند بن جایا کرتے تھے، جب مائیں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی تو ٹیپو سلطان جیسے بیٹے شیر میسور بن جایا کرتے تھے، جب مائیں قرآن پڑھ کر رات کو سوتی تھی تو معین تو غوث اعظم جیسے بیٹے ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوتے تھے، جب گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے آٹا گوندتے گوندتے روٹیاں سیکتے سیکتے مائیں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو خواجہ بختیار کاکی جیسے بیٹے ماں کی کوکھ سے 14 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوتی تھی۔ آج جب گھر کے اندر برائیاں عام ہو، دین سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ اس گھر میں اپنی برکتیں نازل کرے گا۔ تو محض جشن غریب نواز رسمی طور پر نہ مناؤ، مشن غریب نواز کو اپنانے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ صرف غریب نواز کی کرامات پر توجہ نہ ہو، غریب نواز کی تعلیمات کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرو۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ چونکہ مجھ سے کہا گیا تھا 10 بجے تک پروگرام چلے گا، بس 2-3 منٹ باقی ہیں 10 بجنے میں، اس لیے میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا۔ میں امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، ان باتوں پر عمل کریں گی نا انشاءاللہ۔ دیکھیے اب اس پورے مجمع میں کون عمل کرے گا کون نہیں کرے گا، یہ فیصلہ نہ آپ کا نہ میرا، یہ فیصلہ میرے پروردگار کا ہے۔ زندگی اسی کی بدلے گی جس پر اللہ کا فضل و کرم ہو جائے گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں زندگی اسی کی بدلے گی جس پر میرے غریب نواز کی نظر پڑ جائے گی۔ اب وہ کون خوش نصیب ہوگا اس پورے مجمع میں ہم نہیں جانتے، میرا مولا جانتا ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو اور بالخصوص علماء کرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد نحن عباد محمد، أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم گناہگاروں سیاہ کاروں نے یہاں جمع ہو کر جو قرآن مقدس کی آیتوں صورتوں کی تلاوت کی، ہدیہ درود و سلام پیش کیا، تیرا ذکر پاک کیا، تیرے برگزیدہ بندوں کے تذکرے کیے، تیرے دین کی باتیں کی، مولا شروع سے آخر تک ہم سے جانے انجانے میں کسی طرح کی کوئی غلطی خامی رہ گئی تو اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف فرما دے میرے کریم، معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مولا۔ قبول کر کے ہم گناہ گاروں کی طرف سے، ہمارے والدین کی طرف سے، ہمارے پیارے آقا اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بطور ہدیہ نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ تیرے محبوب کے توسل سے اسے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام میرے آقا کی ازواج مطہرات، تمام اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، شہداء اکرام، تابعین اکرام، تبع تابعین اکرام، مجددین اکرام، محدثین اکرام، غوث و قطب، خواجہ، درویشوں، پیروں، فقیروں، تمام سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما لے میرے کریم۔ بالخصوص سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما لے۔ بالخصوص سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما لے میرے کریم۔ تمام سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہ میں اسے نظر کرتے ہیں، اسے قبول فرما لے۔ ہم سب کے خاندان والے، دوست احباب، رشتہ دار، جان پہچان والے یا ہم میں سے جن جن کے والدین حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے ان تمام مرحومین کو اس محفل پاک کا، تلاوت قرآن مقدس کا، ذکر و اذکار کا ثواب بخشتے ہیں مولا قبول فرما لے۔ ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے، سب کے کروٹ کروٹ درجات کو بلند فرما مولا۔ حاضرین محفل میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما، جو روزی سے لگے ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تنگ دستی کو دور فرما دے، ہماری غریبی کو دور فرما دے، ہمیں دنیا والوں کی محتاجی سے بچا۔ اے اللہ قدم قدم پر ہم غریبوں کی مدد فرما، ہماری آنکھوں میں شرم پیدا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو پاکیزہ فرما دے، ہمارے کردار کو صاف ستھرا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں بے حیائی سے بچا، بے غیرتی سے بچا، گالی گلوچ سے بچا، ایک دوسرے کی غیبت و چغلی سے بچا، فحش کلمات سے بچا، طنز و طعنے سے بچا، ایک دوسرے پر بہتان عائد کرنے سے بچا، جھوٹی قسموں سے بچا، وعدہ خلافی سے بچا، ایک دوسرے کے حق پامال کرنے سے بچا۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں اور بچیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنا، خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
غیر محرم دوستوں کی دوستی سے بچا، انٹرنیٹ کی برائیوں سے بچا، گندی گندی فلموں، ڈراموں، کھیل تماشوں سے بچا، ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کے صدقے ہمیں موت آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما۔ آج کی شب تیرے جن بندوں نے اس محفل کو سجایا، پرمیشن سے لے کر ڈونیشن تک، مولا ان سب کو دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما۔ جنہوں نے روشنی کا انتظام کیا تو ان کی قبروں میں روشنی کا انتظام فرما۔ جنہوں نے تیرے بندوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں بچھائیں تو ان کی قبروں میں جنت کے بچھونے عطا فرما۔ جنہوں نے تیرے ذکر پاک کے لیے یہ ممبر لگایا تو انہیں قیامت میں نور کے ممبر عطا فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے اس محفل میں اپنی حلال روزی کا 1 روپیہ کسی بھی صورت میں خرچ کیا ہو، اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ، جنہوں نے آج لنگر کا اہتمام کیا، انہیں میدان قیامت میں جنت کے دسترخوان پر جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں، ظلم و زیادتیوں کے شکار ہیں، مولا سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ بالخصوص فلسطین و غازہ کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب فرما، یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار فرما، مسلمانوں کو حوصلے عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ میرے کریم، جتنے لوگ جاں بحق ہوئے سب کو مرتبہ شہادت عطا فرما، اور جو با حیات ہیں انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ ہمارے علماء، ائمہ، حفاظ اکرام، سادات اکرام، اکابرین، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ ہماری مساجد، مدارس، خانقاہیں، مکاتب، مولا سب پر اپنا فضل و کرم فرما، سب کی حفاظت فرما۔ اپنے محبوب کے نالے پاک کے صدقۃ فعل میرے کریم مفتی سلمان ازہری صاحب پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما، انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ مولا انہیں اور ان کے ساتھ باقی جو لوگ بھی بے گناہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اے اللہ سب کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ مولا سب پر فضل فرما، کرم فرما۔ سلطان الہند عطائے رسول کے صدقے ہند کے مسلمانوں کو پھر سے کھویا ہوا وقار عطا فرما، پھر سے کھوئی ہوئی عزت عطا فرما۔ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا، خیر و عافیت کے ساتھ شب برات و شب قدر نصیب فرما۔ موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ مکے کی سحری، مدینے کا افطار نصیب فرما۔ حالت روزہ میں خانہ کعبہ کا طواف اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے وہ بچے جو اس سال 10ویں 12ویں کے امتحانات کی تیاری میں ہیں اور دوسری کلاس کے امتحان دینے والے ہیں، مولا مسلمانوں کے ان بچوں کو ہر آنے والے امتحان میں نمایاں نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ مسلمانوں کو دنیا میں بڑے بڑے عہدے عطا فرما، آخرت میں بڑے بڑے درجے عطا فرما۔ ہمارے ملک ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا، آتنکوادیوں کے آتنک سے بچا، دنگے اور فساد سے بچا، مہنگائی کی مار سے بچا، گندے پولیٹیشنز کی گندی پالیٹکس سے بچا۔ اس ملک میں جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مولا شریعت نے ہم پر ان کا جو حق رکھا ہے، شریعت کے مطابق ہمیں سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اپنے حبیب کے نالین کے صدقے ہمارے علماء، ائمہ، حفاظ اکرام جو یہاں موجود ہیں، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، جو آئے تھے اور کسی وجہ سے چلے گئے، مولا ان سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں، عزت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہم عوام اہل سنت کو اپنے علماء اور ائمہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا فضل فرما، کرم فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आपने सुना, अज़ान इशा होगी और फिर नमाज बजमात अदा की जाएगी। जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है बजमात नमाज अदा करें, और उसके बाद लंगर आम का भी एहतमाम किया गया है। साथ ही आप उलमा से, अइम्मा से, मुझसे आपस में मुसाफा भी कर लें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरा ताल्लुक़ आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से है। अगर आपको सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ना है या अपने इलाके में सुन्नी दावत इस्लामी के काम का आगाज़ करना है, काफिलों में निकलना है, तरबियत के लिए आना है, तो हमारे साथी सोहेल भाई जो हैदराबाद से मेरे साथ आए हैं, आप इनका नंबर लेते हुए जाएं, इनसे राब्ता करें। आप अगर अपने यहाँ शादी में, बरसी में, 40वें में हमें बुलाना चाहते हैं, हम उसका कोई चार्ज नहीं लेते। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप आने जाने का इंतजाम कर दें। अगर आप हमें दावत देंगे, आपके साथ मिलकर दीन का काम करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। तकरीरों का कोई चार्ज नहीं। अल्लाह रसूल का जिक्र सुनाने के लिए कोई सौदा थोड़ी ना करता यार, ये तो आखिरत का सौदा हम लेने के लिए निकले हुए। ठीक है, तो आप अगर हमसे राब्ता करना चाहते हैं किसी तरह का, हमारे साथी सोहेल भाई का आप नंबर ले लें। अस्सलाम वालेकुम।